پاکستان میں سیاست عمران خان کے گرد گھومتی ہے، ان کے بغیر پاکستان کی سیاست نہیں چل سکتی۔ فواد چودھری کہتے ہیں آپ عمران خان کے ساتھ ہیں یا عمران خان کے خلاف؟ لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ عمران خان یا پی ٹی آئی پر پابندی لگوا سکتے ہیں، ہمیں دیوار سے لگائیں گے تو بہت نقصان ہوگا۔ موجودہ کابینہ جرائم پیشہ افراد پر مشتمل ہے، جج میرٹ پر فیصلہ دیں تو شہباز شریف جیل میں ہو، کابینہ کا اگلا اجلاس کوٹ لکھپت میں بلانا پڑے۔ شاہ زین بگٹی کو انسداد منشیات کا وزیر بنا دیا، اس میں انسداد اضافی ہے، سماجی تقسیم بڑھ گئی، فوری الیکشن وقت کی ضرورت ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں سابق حکومت کی پوری کابینہ کا نام ای سی ایل میں آنا چاہیے، بریف کیس لے کر بھاگنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ حکومت نے ای سی ایل قوانین پر نظر ثانی کے لیے کمیٹی بھی بنا دی، ڈی جی ایف آئی اے ثناء اللہ عباسی کو ہٹا دیا گیا۔ وفاقی کابینہ نے رائے طاہر حسین کو تعینات کرنے کی منظوری دے دی۔ وفاقی حکومت کا کھاد کی قلت اور سبسڈی میں بے ضابطگیوں پر کمیشن بنانے کا بھی اعلان۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں پی ٹی آئی نے ایک پیسہ قرض واپس نہیں کیا، صرف بڑھایا۔ ہم آئی ایم ایف پروگرام بحال کریں گے۔ عمران خان جاتے جاتے دوستوں کو ایک اور ایمنسٹی دے گئے۔ ابھی سے آپ کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، اسد عمر کا طنز۔ پی ٹی آئی رہنما نے کہا معیشت چلانا امپورٹڈ حکومت کے بس کی بات نہیں، تنکا جوڑ کر صبح سے رات تک کام کیا تھا۔ عدم اعتماد جمع ہونے کے بعد سے معیشت کو شدید نقصان پہنچا۔ موجودہ حکومت میں کوئی اتحادی اٹھتا ہے، یہ نامنظور وہ نامنظور، یہ حکومت نہیں چل سکتی، آئیں عوام کے پاس چلتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی سے ملاقات، گورنر پنجاب کو ہٹانے سے متعلق امور پر گفتگو۔ وفاقی کابینہ سے خطاب میں شہباز شریف بولے عوام توقعات لگائے بیٹھے ہیں، ذاتی پسند اور ناپسند سے بالا تر ہو کر کام کرنا ہوگا، غربت، بے روزگاری اور مہنگائی کے خلاف جنگ کرنا ہوگی، جب الیکشن آئے گا تب سیاست کریں گے، آج یکجان ہو کر چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنی کابینہ کو وار کیبنٹ قرار دیا۔ مہنگائی تلے دبے عوام خبردار، پیٹرول مہنگا ہوگا۔ سینئر لیگی رہنما شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں عوام کو قیمت خرید سے کم پر پیٹرول دے رہے ہیں، بڑے مشکل فیصلے ہیں، تکلیف سب کو ہوگی۔ افسروں نے کہہ دیا نیب کی موجودگی میں فیصلے نہیں کر سکتے، اب یہی چوائس ہے، نیب کو چلائیں یا حکومت کو چلائیں۔ عارف الوی عمران خان نہیں، پاکستان کے صدر ہیں، آئینی ذمہ داریاں نبھائیں۔ غیر فطری امپورٹڈ حکومت سے حالات نہیں سنبھل رہے، مجرموں کو بھرتی کر کے جمہوریت کا چہرہ مسخ کیا گیا، قوم آزادی اور خود مختاری پر رتی بھر سمجھوتے کو تیار نہیں۔ عمران خان کا پارٹی اجلاس میں اظہار خیال، کہا انتظامیہ رکاوٹیں پیدا کرنے کی حماقت سے گریز کرے، عوام کے سمندر کو قید کرنا ممکن نہیں۔ کل مینار پاکستان کا جلسہ ایک نئی تاریخ رقم کرے گا، لاہور میں پاور شو کی تیاریاں زور و شور سے جاری۔ چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ کو عہدے سے فارغ کرنے کا فیصلہ، وزیر اعظم شہباز شریف نئے چیئرمین پی سی بی کے لیے 2 نام دیں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے چیئرمین پی سی بی کے لیے نجم سیٹھی کا نام بھی شامل ہے، گورننگ بورڈ دونوں ناموں میں سے ایک نام تجویز کرے گا۔ زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا، 14 سال کی دعا کہاں گئی، والدین کے لیے ہر لمحہ قیامت۔ 7ویں جماعت کی بچی کی گمشدگی کو 4 دن گزر گئے، بچی کہاں گئی، کون لے گیا، پولیس کو کوئی سراغ نہ ملا۔ دعائے زہرا کے والد کا کہنا ہے بچی زندہ سلامت واپس چاہیے، بچی کو گھر کے دروازے سے اغوا کیا گیا، تاوان کے لیے کال آئی، فون نمبر پولیس کو دے دیے۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی کی متاثرہ فیملی سے ملاقات، ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔ کراچی میں ٹینکر اور ٹرالر پھر بے قابو، مزید 3 زندگیاں نکل لیں۔ لانڈھی میں واٹر ٹینکر کی زد میں آ کر 2 افراد جاں بحق، کلفٹن بلاول چورنگی پر بھی ٹرالر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جان سے گیا۔ امریکی رکن کانگریس الہان عمر کی صدر اور اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات، الہان عمر عمران خان سے بھی ملی، اسلاموفوبیا کے تدارک کے لیے خدمات کو سراہا، کہا دنیا میں مسلمانوں کی توانا آواز بننے پر عمران خان کی مشکور ہوں۔ عمران خان بولے 9/11 کے بعد مسلمانوں کو بدترین انتقامی مہم کا نشانہ بنایا گیا، شدت پسندی اور دہشت گردی کو اسلام سے جوڑا گیا،
ہندوستان میں بھی نفرت کا رخ مسلمانوں کی جانب موڑا جا رہا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا عمران خان کو بطور وزیر اعظم ملنے والے تحائف کی تفصیل عام کرنے کا حکم۔ ریمارکس دیے 20% رقم ادا کر کے گفٹ فروخت کرنا عجیب ہے، یہ پبلک انٹرسٹ کا کیس ہے۔ تحائف صرف وزیر اعظم نہیں، سب سے واپس لانا چاہیے۔ جو چیزیں گھر لے گئے وہ واپس لیں، چاہے 20 سال پرانا معاملہ کیوں نہ ہو۔ معاملے کو متنازع نہیں بنا رہے، قانون سے کوئی بالا تر نہیں۔ جو کچھ توشہ خانے سے لیا گیا وہ سب آئندہ سماعت پر بتائیں۔ باہر سے آئے سب تحائف نمائش کے لیے رکھے جانے چاہیے۔ آرٹیکل 63A کا مقصد پارٹی سے وفاداری کو یقینی بنانا ہے۔ ضروری نہیں جو حاصل کرنا ہے وہ 63A سے حاصل کریں، ہم نے آئین کو مجموعی طور پر دیکھنا ہے۔ صدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ کے ریمارکس۔ جسٹس منیب اختر بولے ٹکٹ ہولڈرز کاغذات میں پارٹی پالیسی اور ڈسپلن کا پابند ہونے کا حلف دیتا ہے۔ حلف کی پاسداری نہ کرنا بے ایمانی ہے۔ پارٹی سے انحراف کو کینسر کہا گیا ہے۔ پنجاب میں آئینی اور سیاسی بحران شدید ہونے لگا۔ حمزہ شہباز کے حلف سے متعلق خط لکھنے پر گورنر ناراض، اپنے پرنسپل سیکرٹری کو کام سے روک دیا۔ چیف سیکرٹری کو تبادلے کے لیے خط، چیف سیکرٹری نے گورنر کا پرنسپل سیکرٹری تبدیل کرنے کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ لکھا وزیر اعلیٰ سے حلف نہ لینے سے متعلق پرنسپل سیکرٹری کے اعتراضات درست تھے، خط لکھ کر ذمہ داری نبھائی۔ پرنسپل سیکرٹری کی ذمہ داری تھی آئین کی خلاف ورزی پر گورنر کو آگاہ کرتا۔ حمزہ شہباز سے حلف نہ لینے پر نون لیگ کی درخواست پر لاہور ہائی کورٹ کل سماعت کرے گی۔ رجسٹرار آفس نے عثمان بزدار کے استعفے کی منظوری کے خلاف درخواست اعتراض لگا کر واپس کر دی۔ درخواست گزار کے مطابق عثمان بزدار نے اپنا استعفیٰ قانون کے مطابق گورنر کو نہیں بھجوایا۔ عدالت حمزہ شہباز کو بطور وزیر اعلیٰ کام کرنے سے روکے۔ گورنر پنجاب کہتے ہیں نون لیگ نے پہلے خود عثمان بزدار کے غیر آئینی استعفے کے خلاف آواز اٹھائی، اپنے حق میں فیصلے کے لیے عدالت کو گمراہ کیا۔ جرائم پیشہ لوگ ہر موقع پر واردات سے باز نہیں آتے۔ چارٹر آف رائٹس پر عمل درآمد، ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کی بیٹھک۔ 18 نکات کی فارمیشن، طریقہ کار، عمل درآمد پر مشاورت۔ ایم کیو ایم چند دنوں میں بلدیاتی ڈرافٹ پر تجاویز پیپلز پارٹی کو پیش کرے گی۔ ملازمت کے کوٹے، جعلی ڈومیسائل کی منسوخی کے لیے کمیشن کی تشکیل۔ کراچی ماسٹر پلان، سیف سٹی پروجیکٹ اور دیگر امور پر تجاویز زیر غور آئیں گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اسلام آباد میں آصف زرداری سے ایم کیو ایم کے معاملات پر مشاورت کریں گے۔ ڈالر کی اونچی اڑان جاری، انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 68 پیسے مہنگا ہو کر 185 روپے 92 پیسے کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 187 روپے 50 پیسے کا ہو گیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بھی مندی، 100 انڈیکس میں 400 سے زائد پوائنٹس کی کمی۔ حماد اظہر کہتے ہیں صرف 2 دن میں ڈالر 4 روپے مہنگا ہو گیا، اسٹاک مارکیٹ بھی نیچے چلی گئی۔ انہی 2 چیزوں کا امپورٹڈ حکومت نے مسلط ہوتے وقت ڈھنڈورا پیٹا تھا۔ سینیٹ میں قائد ایوان شہزاد وسیم مستعفی، قائد حزب اختلاف مقرر، نوٹیفیکیشن جاری۔ 28 نشستوں کے ساتھ پی ٹی آئی ایوان بالا میں اپوزیشن بینچز پر آ گئی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے تحریک انصاف کے 26 منحرفین کے خلاف ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھجوا دیا۔ عبدالعلیم خان، سعید اکبر نوانی، خالد محمود، نذیر چوہان، نعمان لنگڑیال، ملک اسد کھوکھر، عظما کاردار سمیت دیگر شامل۔ راجہ بشارت کہتے ہیں منحرفین کی نااہلی کا ریفرنس منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا، جلد فیصلے کے لیے الیکشن کمیشن میں مؤثر پیروی ہوگی۔ تحریک انصاف نے فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ 30 روز میں کرنے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل دائر کر دی۔ اسد عمر کہتے ہیں الیکشن کمیشن متعصب ہے، انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، تمام پارٹیز کی فنڈنگ کی تحقیقات کرائی جائیں۔ علی زیدی بولے الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کے پیچھے پڑ گیا، پی پی اور نون لیگ کے ممنوعہ فنڈنگ کیسز کی بھی تحقیقات کریں۔ پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہوتے ہی قبضہ مافیا سرگرم، توسا شریف میں زرعی گریجویٹ کو دی جانے والی زمین پر دوبارہ قبضہ کر لیا گیا۔ ملزمان نے تیار فصل کو آگ لگا دی، انتظامیہ نے کوئی کارروائی نہ کی۔
ملزمان کو مقامی لیگی رہنما سردار میر بادشاہ کی پشت پناہی حاصل۔ میر بادشاہ کے اسرانی کی پرانی ویڈیو بھی سامنے آ گئی جس میں وہ دوبارہ قبضے کی دھمکی دے رہے ہیں۔ دادو کے گاؤں مہڑ میں آگ لگی یا لگائی گئی، تحقیقات ہی شروع نہ ہو سکی۔ حکومت کی جانب سے امدادی سرگرمیوں میں بھی کوتاہی، متاثرہ افراد بے یار و مددگار۔ کہتے ہیں مخالفین نے آگ لگائی، گولیاں مارنے کی دھمکی بھی دی تھی۔ آتش زدگی سے 6 بچوں سمیت 9 افراد جھلس کر جاں بحق ہوئے تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا ملیر ایکسپریس وے پر کام تیز کرنے کا حکم، بورڈ آف ریونیو کو لینڈ کے ایشوز فوری حل کرنے کی ہدایت۔ حکام نے بتایا ملیر ایکسپریس وے کو مختلف علاقوں سے منسلک کرنے کے لیے 6 انٹرچینجز ہوں گے۔ مودی کے بھارت میں ہندو انتہا پسند بے لگام، دارالحکومت نئی دلی بھی مسلم کش فسادات کی لپیٹ میں آ گیا۔ جہانگیر پوری میں تجاوزات کے نام پر مسلمانوں کے گھر اور دکانیں مسمار، کشیدگی کے بعد سپریم کورٹ نے آپریشن فوری روکنے کا حکم دے دیا۔ فلسطین میں اسرائیلی فورسز کی جارحیت، غزہ میں کشیدگی برقرار۔ امریکی وزیر خارجہ کا فلسطین کے صدر اور اسرائیلی ہم منصب کو ٹیلی فون، تشدد کے خاتمے پر زور دیا۔ متحدہ عرب امارات کا اسرائیلی سفیر کو طلب کر کے نمازیوں پر حملے کے خلاف احتجاج، کہا اسرائیل کو فلسطینیوں کے حقوق کا احترام کرنا چاہیے۔ ARY نیوز پر چلنے والی خبر کا نوٹس، میجی پاکستان ARY کے ٹیبل ٹینس کے 3 کھلاڑیوں کو مالدیپ بھیجے گا۔ قومی ٹیبل ٹینس فیڈریشن نے ساؤتھ ایشین چیمپئن شپ کے لیے فنڈز نہ ہونے کا کہا تھا، کھلاڑیوں سے اپنا ٹکٹ خود خریدنے کا مطالبہ کیا تھا۔ انگلش پریمیئر لیگ میں لیورپول کا جادو چل گیا، روایتی حریف مانچسٹر یونائیٹڈ کو 4-0 سے آؤٹ کلاس کیا۔ اسٹار فٹ بالر صلاح اور مین نے فتح میں اہم کردار ادا کیا۔ لیورپول کی ٹیم پوائنٹس ٹیبل پر پہلی پوزیشن پر آ گئی۔ اسے کہتے ہیں چانس پہ ڈانس۔ اسپین میں لائیو میوزک شو کے دوران ڈاگی خود کو روک نہ پایا، فنکاروں کو ناچتے دیکھ کر ایسا رنگ جمایا کہ دیکھنے والے حیران۔ بہادر خاتون یتیم بچے کی خاطر مافیا سے ٹکرا گئی۔ سنسنی خیز فلم 9 بلٹس دھوم مچانے کو تیار، سسپینس سے بھرپور کہانی 2 دن بعد پردے پر سجے گی۔ اور پاکستان میں 1 تولہ سونے کی قیمت 1,33,401 روپے ہو گئی۔ 10 گرام سونا 1,14,370 روپے کا ہو گیا۔ متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,304 درہم ہو گئی۔ 1 ملی گرام سونا 23 فلس کا ہو گیا۔